علامہ صاحب، ایک تو آپ سے درخواست ہے کہ اس آیت مبارکہ کا مکمل متن آپ ارشاد فرمائیے، ترجمہ کیجئے، اور اس کا مرکزی خیال کیا ہے اور بنیادی تفسیری نکات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو لوگوں کے مابین اشاعت فاحشہ کی تشہیر چاہتے ہیں، اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے ہم نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور وہ عذاب کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے، وہ تمہارا رب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آیت مبارکہ جو ہے بڑی الارمنگ آپ دیکھیے کہ اگر اس کے آپ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو بڑا واضح پیغام ہے۔ ایک ہوتا ہے برائی کا مرتکب ہونا، برائی کا ارتکاب کرنا، ایک ہے برائی کو پسند کرنا اور اس کو متعدی بنانا، اور اس کو ایپیڈیمک بنا کے اس کو پھیلا دینا۔ یہاں اس کی اشاعت کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی اور برائی جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جائے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، اور لوگ اس کے اندر جو ہیں وہ دھنس جائیں، اس دلدل میں پھنستے چلے جائیں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اگرچہ وہ خود برائی سے نہیں بھی گزر رہے، لیکن اس بات کو پسند کر رہے ہیں کہ اس برائی کو پھیلنا چاہیے۔ علامہ صاحب، اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہی سے کچھ لوگ ایسے رہے ہیں، گروہ یا افراد، جن کا ایجنڈا ایسا ہوتا تھا اور وہ پروموٹ کرتے تھے، برائی کو پروموٹ کرتے تھے۔ یہ جو پروجیکشن اور پروموشن ہے نا ڈاکٹر صاحب برائی کی، اشاعت فاحشہ جو ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے پیغام دے دیا، میں تمہیں اس پر بھی دردناک عذاب دوں گا کہ برائی کے راستے کو روکنا ہے۔ امام بخاری کی حدیث کتاب الادب سے لے رہا ہوں، مجاہرت کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، مگر وہ لوگ جنہوں نے گناہوں کی تشہیر کی اور اس کو پسند کیا، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں فرمائے گا، وہ اپنے دردناک انجام کو پہنچیں گے۔ اور یہ بھی میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من را عورتن فسر رہا، جو کسی برائی کو دیکھے، فحاشی کو دیکھے، اس کو چھپا لے فکأنما احیا موتۃ، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا جیسے زندہ درگور بچی کو دوبارہ حیات بخشنا ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ اچھا، ایک ہمارا تصور ہے ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محل نظر ہے، میں اس پر بہت کھل کے بات تو نہیں کرتا، لیکن میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل کے افعال پر عذاب نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم کی آیت کا اسلوب بتا رہا ہے کہ آپ کے دل کے افعال پر بھی عذاب ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم عمل کرنا گزرے تب تک عذاب نہیں ہوگا۔ کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دلوں کے اندر یہ جو بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں جو موجود ہیں، ہمیں ان پر بھی عذاب ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں اس عمل کو کر گزریں گے۔ جو بہت شدت سے خیال پیدا ہوتا ہے منفی، وہ آخر کار عمل پہ مجبور تو کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ہے، ایسے ہی ہے کہ پہلے خیال جو ہے وہ دل میں جنم لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ عملی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو پسند کر رہے ہیں۔ لیکن علامہ صاحب، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اور بہت سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ جو احساس خیر ہے، نیکی کا خیال ہے، وہ پیدا ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ عمل پر مجبور نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ کمزور ہوتا ہے ہمارے دلوں میں، وہ کمزور ہوتا ہے، طاقتور نہیں ہوتا۔ بالکل، اگر اس کے اندر کوئی طاقت اور قوت ہو تو یقیناً وہ اس پر عمل پیرا بھی ہو جائے، نظر آئے کردار سے۔ لیکن قرآن کریم کی آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ واضح پیغام دیتی ہے کہ اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اگر تم برائی کو پسند کرتے ہو، اس کی اشاعت کو پسند کرتے ہو کہ برائی جو ہے آگے پروموٹ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کو یہ بات کتنی ناپسند ہے۔ اور قرآن کریم کی اسی آیت کے آگے اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جو اس کی اشاعت میں جتنا حصہ ڈالے گا اتنا اس کو پر عذاب ہوگا۔ یعنی عذاب کی بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی فرما دی کہ جو جتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں، ایک بندہ غلط بات جو ہے، بری چیز جو ہے، اس کو اپلوڈ کرتا ہے اور اس کو آگے فارورڈ اور کلک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کا جتنا حصہ ہے اتنا ہی اس کو گناہ ملے گا۔ اس سلسلے میں تو یہ بھی فرمایا گیا نا کہ افواہیں نہ پھیلائیے اور بری خبریں نہ پھیلائیے، بہتان نہ لگائیے، جو ساری چیز اس کیٹیگری میں آتی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں بہت فکر ہے جی کرائسس کی، کہ یہ فائنینشیل کرائسس آ گیا، یہ معیشت کا کرائسس آ گیا، اور یہ پیچھے کرونا آیا، پوری عالمی وبا نے دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بدترین بحران ہماری نسلوں کی گمراہی ہے۔ سبحان اللہ، اس پر ہم غور ہی نہیں کر رہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی جو نسلوں کے اندر پینیٹریٹ کر رہا ہے، ہماری پوری نسلیں گمراہی کی طرف دلدل میں دھنستی چلی جا رہی ہیں، اس پر تو کوئی غور کر نہیں رہا۔ ہمیں دیگر بحرانوں کی فکر ہے، لیکن ہمیں اس بحران کی فکر نہیں ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا میڈیا کیا دکھا رہا ہے،
اگر مس یونیورس کا ہو رہا ہے مقابلہ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. فیشن شوز ہیں ہمارے. حضور یہ جو رویہ ہے آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ عورت کی عظمت کے بھی خلاف ہے کہ اس کو آپ ایک چیز بنا رہے ہیں, کموڈٹی بنا رہے ہیں, اور ایک اشتہار کی چیز بنا رہے ہیں. تو یہ المیہ ہے نا. اللہ نے تو عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے, رب نے تو عورت کو بہت مقام دیا, اور ہم نے اس مقام کو گرانے کی کوشش کی. میں ایک حدیث امام مسلم کے ساتھ بات کو سمیٹتا ہوں. اب دیکھیے میاں بیوی کا تعلق بہت پاکیزہ ہے. رسالت امام علیہ السلام سے امام مسلم کے حدیث سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے شریر ترین بندہ کون ہے؟ شریر ترین بندہ, بات بڑی غور کرنے والی. فرمائے اِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فرمائے اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہوں گے قیامت کے دن. فرمائے الرجل مرد یفدی الی المرأة وتفدی الیہ, کہ میاں بیوی اپنی خوابگاہ میں جائیں, اور فرمائے ثم ینشرہ سرہا, اور پھر صبح اٹھ کے وہ اپنی خوابگاہ کی باتیں باہر لے آئیں, لوگوں تک پہنچائیں, اس کی اشاعت کر. فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے. اور فرمایا صحابہ ایک بات کو یاد رکھنا, کسی فحاشی کی اشاعت کرنا آپ نے فرمایا کعبے کو منہدم کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. کعبے کو تم منہدم کرو, اتنا عذاب اور گناہ تمہیں نہیں ملے گا اتنا کسی کی بات کو, برائی کو آگے پھیلانے کا, اس کی اشاعت کرنے کا گناہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر.